الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور وہ لوگ، اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، تو نہیں وہ اسراف کرتے، ولم یقتروا، اور نہیں وہ بخیلی کرتے، وکان بین ذالک قواما، اور وہ اس کے درمیان معتدل رستے پر رہتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، لا یدعون مع اللہ، جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ الہا آخر، کسی دوسرے معبود کو، ولا یقتلون النفس التی، اور نہیں وہ قتل کرتے کسی ایسی جان کو حرم اللہ، جس کو قتل کرنا اللہ نے حرام ٹھہرا رکھا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، ولا یسنون، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں، ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی ایسا کرے گا، یلقا اساما، وہ ملے گا بہت بڑے گناہ کو یا آثام کو، یضاعف لہ العذاب، اس کے لیے دوگنا عذاب ہوگا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ویخلد، اور وہ ہمیشہ رہے گا فیہ، اس میں، مہانہ، ذلت اور رسوائی کے ساتھ، الا مگر من تابہ، جس نے توبہ کر لی، وآمنہ، اور ایمان لے آیا، وعمل عملا صالحا، اور اس نے عمل کیے نیک اعمال، فاولئک، تو پس یہ وہ لوگ ہیں، یبدل اللہ، تو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا، سیئاتہم حسنات، ان کی برائیوں کو نیکیوں کے ساتھ، وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، ومن تاب، اور جس نے توبہ کی، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کیے، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، یقیناً یہی وہ شخص ہے جو رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف سچا رجوع کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ عباد الرحمن، ان کے اوصاف اس مقام ذیشان پہ ذکر ہو رہے ہیں، جس میں یہ بھی ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اس کے درمیان بھی اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور اس کے اندر اسراف بھی نہیں کرتے، اور بخیلی اور کنجوسی بھی نہیں کرتے۔ اس کا آغاز گھر سے ہوگا، اور اس کے بعد جہاں بھی خرچ کرنا ہے وہاں تک، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ یہ دنیا سوائے فتنے کے اور کچھ نہیں ہے، الا ہا و ہا، مگر اس میں کامیاب وہی ہوگا اور دنیا کے فتنوں سے وہی بچ پائے گا جو ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی خرچ کرتا ہے، یعنی ينفقون فی السراء والضراء، ہر حالت میں خرچ کرتا ہے، اور اگر اس کا مال درہم و دینار اور یہ پیسے ٹکے اس کے دل کو لگ گئے تو دل کی بیماری یہی تو بڑی بیماری ہے، اور مال کی بیماری اور یہ دل کو ہی لگتی ہے، اور جب دل کے اوپر یہ حاوی ہو جاتی ہے تو پھر کچھ نظر نہیں آتا، نہ رشتہ داری، نہ تعلق، نہ اچھا، نہ برا، نہ حلال، نہ حرام، نہ کچھ جائز نہ جائز، پھر اللہ کا خوف بھی نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کے درمیان اسراف، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اسراف صاف ظاہر انسان کو گناہ کی طرف لے کے جائے گا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی ذکر کیا ہے کہ جو تبذیر کرنے والے ہیں، فضول خرچی کرنے والے، اسراف کرنے والے ہیں، یہ شیطان کے بھائی ہیں، یعنی شیطان کے کہنے پر ایسا کرتے ہیں، جبکہ قیامت کے دن یہ سوال ہوگا کمایا کہاں سے اور لگایا کہاں پہ۔ تو اس نے کیا کیا؟ اپنی منمانی اور مرضی کی، جہاں نہیں خرچ کرنا چاہیے تھا وہاں لاکھوں لگائے، کروڑوں خرچ کیے، اور جہاں خرچ کرنا چاہیے تھا وہاں 10 سے اوپر 11 بھی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا ولم یقتروا، نہ وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی وہ بخیلی کرتے ہیں، اس کے درمیان وہ اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، اگلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں بناتے، یہ نہیں کہ وہ اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں جو اللہ کو بھی مانتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو مانتا ہے تو وہ اللہ کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اقرار ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اقرار صرف یہ ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ جان لو اچھی طرح سے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ جب اللہ کے سوا دوسرے کسی کو معبود بناؤ گے تو اس کا مطلب ہے اللہ کو معبود مانا ہی نہیں ہے، دوسرے کو معبود مان رہے ہو۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے، یعنی اللہ کو پکار کر کسی یہ جی سیڑھی ہے جی، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے گا، یہ اللہ کی شفاعت جو ہے نا، یہ جو ہماری شفاعت کر کے ہمیں جنت سے جہنم سے جنت کی طرف لے جائیں گے، اور اس کی بنا پر ان کی عبادت اور ان کے نام کی نظر و نیاز اور ان کو اسی طرح متبرک جاننا جس طرح شاعر اللہ کا احترام ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ عباد الرحمن میں شامل نہیں ہیں، اور جو عباد الرحمن والے ہیں وہ کیا ہیں؟
وہ زندگی بھر اللہ سے علاوہ کسی دوسرے کو پکارتے نہیں ہے، نہ دعا کے اندر، نہ عبادت کے اندر، اور نہ ہی دیگر معاملات میں۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہ ہی وہ قتل کرتے ہیں۔ اب ناحق قتل کرنا کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کیا کہ جس نے ایک جان کو بغیر حق کے قتل کیا، یعنی ناحق قتل کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا خون کر دیا، ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، تو وہ حق یعنی کسی کو نہ حق قتل نہیں کرتے۔ حق کے ساتھ قتل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا اور آپ نے اس کی وضاحت فرمائی۔ حق کے ساتھ قتل یہ ہے کہ ایک انسان شادی شدہ ہے اور زنا کرتا ہے تو اس کی سزا رجم ہے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ قتل کے بدلے میں کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا۔ اس طرح مختلف جو من بدل دینہ فاقتلوا، جو انسان مرتد ہو جاتا ہے، دین اسلام قبول کیا اس کے بعد پھر اپنے سابقہ دین میں چلا گیا تو اس کی سزا قتل ہے۔ اسی طرح جادو کرتا ہے، جادوگر، سزا اس کی سزا قتل رکھی گئی ہے۔ اس طرح فساد فی الارض، زمین میں دنگا فساد مچاتا ہے، غنڈہ گردی کرتا ہے تو اس کی سزا بھی کیا ہے؟ اس کی سزا بھی قتل رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ ہے حق کے ساتھ، یعنی جس کی شریعت نے اجازت دی ہے کہ ایسے شخص کو قتل کیا جائے گا۔ ولا یسنون، اور اگلی خوبی ان میں یہ ہے کہ وہ زنا کاری کی طرف جانے والے نہیں ہیں۔ زنا، یہاں زنا کا لفظ بولا گیا ہے اور ہم پیچھے سورہ بنی اسرائیل میں غالباً پڑھ رہے ہیں کہ اہل ایمان کی صفات اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کی ہیں کہ وہ اس کے قریب بھی نہیں جاتے۔ قریب جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسے اعمال اور افعال جو اس کے قریب لے جانے والے ہیں، جس میں موسیقی اور اس طرح کے واحیات گفتگو اور باتیں اور ایسی محافل اور مجالس اور ایسے دوست بیلی، ایسا معاشرہ، وہ اس کے نزدیک بھی نہیں جاتے جو انسان کو گناہ کی طرف لے جانے والا ہے۔ کیونکہ صاف ظاہر ہے جس نے دروازہ کھول دیا وہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کی فضا اور اس کی ہوا اور اس کے معاملات تو اس کو دیکھنے پڑیں گے نا۔ اور جو ایسا کرے گا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، وہ بہت بڑا بوجھ اپنے سر کے اوپر ڈالے گا، گناہ ملے گا۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آسام ایک وادی کا نام ہے جہاں پہ ان بدبختوں کو رکھا جائے گا جو مشرک ہیں، جو ناحق قتل کرنے والے ہیں اور اسی طرح زنا کرنے والے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسام وادی جہنم کے اندر تیار کی ہوئی ہے، ان کو وہاں پھینکا جائے گا۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، اور ان کے لیے پھر دگنا تگنا عذاب ہوگا قیامت کے دن۔ ویخلد فیہ مہانہ، اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہ وہاں جی رہے ہوں گے، رہ رہے ہوں گے۔ الا من تاب، ہاں ایک دروازہ کھلا ہے، اس میں داخل ہو جائیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ توبہ کا دروازہ ہے۔ اور توبہ یہ نہیں کہ توبہ 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 والی توبہ ہے نا، یہ توبہ تو توبہ کے ساتھ مذاق ہے نا، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اس کی الوہیت اور اس کے رحم و کرم کو بھی چیلنج کرنے والی بات ہے۔ کہاں توبہ اور کہاں اس طرح کے معاملات اور ایسی آواز اور ایسی چیزوں کے ساتھ کہ اس کی جناب وحدانیت کو للکارا جا رہا ہے، تو یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں، توبہ کرتا ہے وہ آمنا، اور اس کے اوپر پکا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر پہلے یہ نیت نہیں کہ گناہ کر لیا پھر توبہ کر لیں گے، پھر کر لیں گے تو پھر توبہ کر لیں گے، پھر کر لیں گے تو پھر توبہ کر لیں گے، یہ نیت نہیں ہوتی۔ ہاں ہو جائے چاہے 70 مرتبہ دیہڑی میں کیوں نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر وہ اس نیت کے ساتھ کر رہا ہے تو وہ تو توبہ ہے ہی نہیں۔ توبہ کیا ہے؟ تابہ، اس کام کو چھوڑتا ہے، وہ آمنا، اور اس کے اوپر ڈٹ جاتا ہے، ایمان لے آتا ہے کہ وہ بات غلط تھی، یہ بات ٹھیک ہے، غلط کو چھوڑنا ہے، صحیح کو اپنانا ہے۔ اور اس کے بعد وعمل عملا صالحا، وہ جو داغ اس کے دل پہ لگا ہے، اس کے دماغ پہ لگا ہے، اس کے سے جو اعمال ہیں ان کے اوپر لگا ہے، وہ ان کو دھونے کی کوشش کرتا ہے۔ کس کے ساتھ؟ نیک اعمال کے ساتھ۔ گناہ ہو گیا تو اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ پھر نیکی۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ جب گناہ ہو جائے نا تو وَاتَّبِعِ السَّیِّئَةَ الْحَسَنَةَ، گناہ کے پیچھے پھر نیکی کو لگاؤ، تمحوہا، یہ جو گناہ کی برائی اور شناعت ہے یا اس کا داغ ہے، نیکی اس کے گناہ کو کیا کر دے گی؟ اس گناہ کو مٹا دے گی۔ یعنی گناہ ہو جائیں تو پھر نیکی۔ اور ہم گناہ کس نیت سے کرتے ہیں؟ نماز یا دیگر معاملات پڑھنے پہ ہے نا، امت ہے، توحید ہے، سارا کچھ ہے، تو ہم نے نہیں جانا تو جنت میں کس نے جانا؟ اچھا جی یہ آپ گناہ اس کو جو نماز پڑھتے نہیں ہیں تو نماز پڑھنے سے یہ سارا کچھ معاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ آیات اور یہ مفہوم اور یہ تذکیر آج سے 1400 سال پہلے کسی کو سمجھ نہیں آئی ہے نا۔ تو یہ خالصتاً شیطانی وسوسہ ہے جو انسان کو گناہ کے اوپر آمادہ کرتا ہے اور اس کے اوپر استقامت کی طرف انسان کو لا کھڑا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ عامل عملاً صالحا، گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ نیکی کی طرف لپکتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جن کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیاں بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی فرمائے اور ہماری غلطیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرمائے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بہت بخشنے والا، آئیں اس رستے کو اپنائیں۔ وَمَن تَابَ، اور جس نے توبہ کر لی، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل صالح شروع کر دیے، یہ وہ شخص ہے جو سچی توبہ کر رہا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے فَإِنَّهُ، یہاں ہو ضمیر سے اور یتوبو میں جو ضمیر ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔
تو یعنی کہ جو یہ کام کرے گا، توبہ کرے گا، ایمان لائے گا اور اس کے بعد عمل صالح کرے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ کو قبول کرے گا اور اس کی طرف رجوع فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔